مجھے ذرا کوثر کاظمی صاحب سب سے پہلے آپ بتا دیں کہ یہ جو اڑان پاکستان ہے اس کی ضرورت اور اہمیت پہ تو آج ہم نے دیکھا دن بھر وزیر اعظم نے وزراء نے روشنی ڈالی ہے. ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ صحیح معنوں میں قومی پروگرام بن سکے, اس کی پولیٹیکل اونرشپ ہو, اس کے لیے آپ کی حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. عادل, سب سے پہلے آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو دعائیہ کلمات کے دعا رب العزت سے کہ اللہ ان کو شرف قبولیت دے, آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا. تو یہی چاہتے ہیں جی ہماری حکومت پی ایم ایل این اور میاں شہباز شریف کی قیادت کے اندر. ہم نے ہمیشہ دیکھیں جب ملک ڈوب رہا تھا عادل اور بالکل تباہی کے دھانے پہ تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے. ہمارے سیاسی حریف ہوں یا دیگر جو لوگ تھے, ہمیشہ انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ملک جو ہے اب گیا کہ اب گیا. وہاں سے اسی حکومت نے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت ہو یا اب کے جو حالات تھے, بڑا اچھے طریقے سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس ملک کو سنبھالا. اب یہ ہے کہ جو سیاسی انتشاری ایک ماحول ہے, اگر اس سے چھٹکارا مل جائے تو یقین کریں کہ یہ جو اڑان پاکستان ہے واقعی اڑان پاکستان بن کر ثابت ہوگا. ہمارا یہ دل ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک چھت تلے, ایک پلیٹ فارم پہ, ایک مقصد لے کے نیک نیتی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ملے. جیسے کہ آج آپ نے مظاہرہ دیکھا کہ تمام وہاں پہ افراد جو ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا اور بڑی خالص نیت کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ عادل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ترجیحات دیکھنی پڑیں گی کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو سیاسی ایک دو چیزوں کا حوالہ دیا کہ جیسے خان صاحب کو آفرز ہو رہی ہیں اور اس طرح کے معاملات, اس جھوٹ سے اجتناب کرنا پڑے گا. آپ کو جھوٹ سے اجتناب کرتے ہوئے یہ تمام معاملات جو ہیں لے کے دیکھیں, ایکسپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا, ایکسپورٹ ہوگی تو ملک یہ خبر کاظمی صاحب, یہ خبر جھوٹی ہے کہ انہیں ایسی کوئی آفر کی گئی ہے؟ یہ غلط خبر ہے, جھوٹی خبر ہے؟ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی پیشکش حکومت کی جانب سے بالکل نہیں کی گئی. کسی قسم کی کوئی ایسی پیشکش نہیں کی گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح کا ایک جھوٹ بولا جاتا ہے اس تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل, کیونکہ پہلے چاہے وہ ریاستی اداروں کے سربراہان ہوں, ان کے نمائندگان ہوں, جو جماعت ہے خصوصاً میاں شہباز شریف ہمیشہ ان کو آفر کرتے ہوئے نظر آئے کہ آئیں پاکستان کی خاطر ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم گفت و شنید کرتے ہیں. لیکن اس وقت نہ جانے یہ کس فہم میں تھے, ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی کہ ہمیشہ ایسے پیغامات کو رد کیا گیا. کیا جو ہمارے ریاستی دفاعی ادارے ہیں ان کی جانب سے ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ساری سیاست ترک کریں, تعمیری سیاست کی طرف آئیں؟ لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ تمہارا باپ بھی ہمیں جھکا نہیں سکتا. تو اب جو معاملات ہیں جب ہر طرف سے ان کو رد کر دیا گیا ہے تمام طرف سے, آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ خبر, اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ایسی کوئی آفر کی گئی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور اب جو ہے وہ صرف اور صرف قومی یکجہتی کے لیے بلایا گیا ہے, ساتھ چلنا ہے تو چلیں, نہیں چلنا تو باقی قانون کا کیسز کا آپ سامنا کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.